بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجم کلمہ استغفار۔ استغفار کا میننگ ہوتا ہے معافی مانگنا، استغفار کرنا اور خدا کے حضور معافی مانگنا۔ پنجم کلمہ استغفار: استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ ربی، جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں، اذنبتہ عمدا، جس کو میں نے دانستہ جان بوجھ کے کیا، او خطأ، یا خطا اور غلطی سے کیا، سرًا، وہ گناہ چھپ کے کیا، او علانیۃً، یا کھلم کھلا اعلانیہ طور پہ کیا، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، پشیمان ہوتا ہوں۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ، اور اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، لا اعلم، جس کو میں نہیں جانتا۔ لا الہ الا انت، اے مولا تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا انت، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی الہ حق ہے، تو ہی معبود، تو ہی حق، تو ہی خدا، تو الہ، تو اللہ جل جلالہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو لائق عبادت ہے، لائق ستائش ہے، اور لائق توصیف ہے، اور لائق امتیاز ہے۔ لا الہ الا انت وستار العیوب، اور تو وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کہ تو ہی سارے غیبوں کو جاننے والا ہے، وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ، اور سارے عیبوں پر پردہ فرمانے والا ہے، وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ، اور سارے گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ وَلَا حَوْلَ، اور میں طاقت نہیں رکھتا گناہ سے بچنے کی، وَلَا قُوَّةَ، اور نہ نیکی کرنے کی قوت رکھتا ہوں، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ کی توفیق سے، العلی، جو بلند ہے، العظیم، اور جو عظمت والا ہے، اور کبریائی والا ہے، عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، اور عظیم ہے۔ یہ اس کا میننگ ہے، اور یہ استغفار ہے۔
پنجم کلمہ استغفار ہے۔ جب بندہ گناہ کر بیٹھے، اللہ کے حکم عدولی کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ فرمایا جو بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے اور میری بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف کر دیا جاتا ہے اور پاک کر دیا جاتا ہے، اور وہ بالکل ایک ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی دنیا میں آیا ہے، معصوم، پاک، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اسی کلمے، یہ جو پانچواں کلمہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ استغفار کر رہا ہے اور ان گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے جو اس نے دانستہ طور پہ کیے، نوئنگلی ان نوئنگلی یا غیر دانستہ طور پہ کیے، اس نے اس گناہوں کو سیکرٹلی کیا یا اوپنلی کھلم کھلا کیا، تو اس پہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے۔ جن کو وہ جانتا ہے گناہوں کو، اس پہ بھی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جن گناہوں کو وہ نہیں جانتا اس پہ بھی توبہ اور معافی مانگتا ہے۔ اور اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ سارے غیبوں کو تو جاننے والا ہے، وَسَتَّارُ الْعُیُوب، اور تو عیبوں پہ پردہ فرمانے والا ہے، اس لیے ہمارے عیبوں پہ پردہ فرما، وَغَفَّارُ الذُّنُوب، اور سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اور یہاں بندے کی عاجزی کی انتہا ہو گئی، اس نے اقرار کر لیا کہ میں گناہ سے بچنے کی قوت، طاقت نہیں رکھتا اور نیک کام کرنے کی قوت بھی نہیں رکھتا، یہ فقط اللہ کی توفیق سے ہے، جو بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، اور جو عظیم عظمت والا، بزرگی والا ہے۔ پنجم کلمہ استغفار۔ The five kalma is the forgiveness, is the seeking forgiveness from Allah dignified Almighty. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin. I seek forgiveness from Allah dignified Almighty, who is my Lord dignified Almighty. Aznabtuhu amadan aw khata'an, sirran aw alaniyatan, from each and every sin that I committed knowingly or unknowingly, secretly or openly, wa atubu ilayhi, and I turn towards Allah dignified Almighty. وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ, and from each and every sin that I know, and from each and every sin that I don't know. وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب. Definitely, certainly, you, O Allah dignified Almighty, you are the knower of the hidden things. وَسَتَّارُ الْعُیُوب, and the concealer of mistakes, and the concealer of mistakes. وَغَفَّارُ الذُّنُوب, and the forgiver of sins. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ, and I have no power to avoid from the sin, mistake, error and mischief, and I have no strength to do good something, to do noble deeds, gentle deeds, holy, sacred and consecrated deeds, and I have no strength
to do good something, to do virtue, from the permission, just only from the permission of Allah dignified Almighty, who is the most high and the most great. The most great and the greatest. Allah is the greatest. So we should repent our sins daily, mistakes, error, mischiefs daily. In the presence of Allah dignified Almighty, this act and action will give you energy, power, potentiality, purity, sanctity, purification to heart and mind and inner parts of your body. And your trust in Allah dignified Almighty will be stable, compacted, consolidated from this act. So each and every listener should repent his sin mistake daily in the presence of Allah dignified Almighty, in the aloofness, in the mosque, in the house, in aloofness, in loneliness. So we should love Allah dignified Almighty. We should like repentance. We should befriend with the act of worship, with the act of reciting the Holy Quran, with the act of offering prayer, with the act of helping depressed, oppressed, needy people, with the act of charitizing, with the act of charity. Charity, it means to spend a lot of money, some money, a lot of money in the way of Allah for the pleasure of Allah dignified Almighty. So we should help and cooperate with depressed, oppressed, needy and destitute people. So each and every act of charity, each and every act of feeding other people, each and every act of helping, supporting and cooperating with other people, this act leads to paradise, leads you to paradise, Eden and heaven, and leads you to achieve, to get the pleasureness, the delightness of the Allah and the Holy Prophet, peace be upon him. So this act of charity and this act of repentance daily in the presence of Allah will remove, finish and end and eliminate your mistakes, errors, mischiefs and sins. So we should act upon this advice of the Quran and Sunnah. What is the advice of the Quran and Sunnah? Just only to repent his misdeeds, malpractices, sins, mistakes, errors, mischiefs in the presence of Allah, daily dignified Almighty. It is introspection. It is introspection. And introspection is the act of acceptance. So we should adopt this act of introspection. Introspection is liked by Allah dignified Almighty. Introspection is approved and appreciated by the Holy Prophet, peace be upon him. So this is the greatest act of introspection. It means muraqabah. Muraqabah-e-zat, muraqabah-e-nafs, introspection. May Allah bless you, may live you long, may Allah give you tawfiq to introspect your personality, your deeds, your action, your practices daily, just only 5 minutes. So may Allah give you tawfiq to go to